کیا آپ لوگ بھی زنا جیسے کام میں ملوث ہیں؟ کیا آپ لوگ بھی اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کس طرح سے اس کو چھوڑ دیں، اور کیا وہ صحیح طریقہ ہوگا؟ کیا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ السلام علیکم۔ اسلام زنا کو کیوں حرام کہتا ہے؟ زنا کے نقصانات، قرآن و حدیث کی روشنی میں زنا سے بچاؤ، اسلامی طریقے اور مثالیں دے کر میں آپ لوگوں کو اس کا مکمل طریقے سے گائیڈ کروں گی۔ چلیں اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 1، اسلام زنا کو کیوں حرام کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ: زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بڑا فعل ہے اور بدترین رستہ ہے۔ اب تمام لوگ غور کریں ایک بات پہ، اللہ نے زنا کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اگر آپ لوگ زنا کرو گے تو آپ کو اسی ٹائم اتنی آپ کے گناہ لکھ دیے جائیں گے، اتنی آپ کی موت ہو جائے گی، یا آپ کو اسی ٹائم کوئی عذاب دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے سیدھا سیدھا قرآن پاک میں مین ورڈ سے پرومیننٹ کر دیا لکھ کے کہ آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ دیکھیے اللہ پاک نے آپ کو زنا کرنے سے نہیں بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، نگاہ کا زنا، بات کا زنا، ملنے کا زنا اور خیال کا زنا۔ آپ کی تو سوچو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی بھی آگے ڈیٹیل ہم جان لیتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں زانی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ زانی ہیں، ان کا زنا چھونا ہے، دل خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی ہمارے پاس ایک مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ جب زلیخا نے ان کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور دروازہ توڑ کر وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ یہ تو حضرت یوسف کی مثال ہے نا، وہ تو ایک مرد تھے۔ اب لیکن عورت کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا ہے، سیم ٹو سیم۔ دیکھیں اس ایک گندی چیز کے کتنے نقصانات ہیں، شاید کہ آپ کو اس ایک ورڈ کا اندازہ ہو جائے جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اب دیکھیں نفسیاتی طریقے سے، سائنسی طریقے سے، ہر ایک طریقے سے اس چیز کا نقصان ہے، کہیں پہ اس چیز کا فائدہ ہے ہی نہیں۔ نفسیاتی نقصان یہ، ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے۔ 80% جو لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امریکی جرائل آف سائیکالوجی کے مطابق زنا کرنے والی 70% لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ شرم و ندامت دل میں ہمیشہ ایک بوجھ رہتا ہے، محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زنا محبت نہیں ہوتی، یہ ایک ہوس ہوتی ہے، اس کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا سب کچھ، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی عزت بیچ دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک لڑکی اگر یہ کام کرتی ہے، یہ لڑکا آج کل کے دور میں یہ کام کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے تو گناہ گار ہے ہی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ کو 1% بھی آئیڈیا ہو جائے تو آپ کیا امیجن لگا سکتی ہیں کہ اس کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی۔ یہ شرمناک کام کرتے ہوئے اس کو افسوس نہیں آئے گا؟ اللہ کا تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اس نے تو اپنی گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ آپ کو پتہ ہے، یہ میں لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے مین امپورٹنٹ بات کہنے لگی ہوں۔ جو انسان زنا کرتا ہے نا، اللہ پاک کہتے ہیں نا مکافات اس کے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، اس کی ماں بہن سے۔ تو وہ اپنا تو بیڑا گرک کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اپنی ماں بہن کو بھی ان تمام چیزوں میں گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ دیکھیے اب ایک مین اور امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے ہمارے پاس کہ اس سے بچاؤ کس طریقے سے کرنا ہے۔ چلیں جو غلطی ہو گئی یا ہو گئی، ویسے تو آپ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اب آپ نے اس کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے، تو یہ کچھ چند چیزیں یہاں پر میں نے بتائی ہوئی ہیں، اس کو فالو کر لیں۔ حصہ نمبر 3، زنا سے کیسے بچا جائے۔ نگاہیں نیچی رکھیں۔ کبھی بھی آپ اگر لڑکے ہیں تو کسی لڑکی سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ نظریں نیچے رکھ کے بات کریں۔ اگر آپ لڑکی ہیں، کسی لڑکے سے بات کرنی ہے، اول تو ایسے بات کرنی نہیں چاہیے، اگر کسی معاملات میں ہو بھی جاتی ہے تو آپ اپنا لہجہ سخت رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی لڑکا اگر کسی لڑکی کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو شیطان بھڑکاتا ہے، اپنے استغفر اللہ کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، تاکہ شیطان آپ کی طرف سے جتنی بھی امیدیں لگائے بیٹھا ہے نا وہ توڑ لے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، فون کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ فون کو گندی ویڈیوز دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ فون کو سائنس نے فون کا ایجاد کس لیے کیا تھا؟ تاکہ ہم اپنی ضروریات کو اس سے پورا کر سکیں، تاکہ اگر لوگ آؤٹ آف کنٹری ہیں وہاں سے بات کر سکیں، اپنی فیملی سے مل جل سکیں، اس کا ایک اچھا پازیٹیو استعمال کر سکیں۔ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں وہ تو تمام لوگ جانتی ہوں گے بہتر، تو اس میں اس چیز کا اچھا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔
دین لڑکا اور لڑکی اکیلے کسی بھی جگہ پہ محفوظ نہیں ہیں، گھر پہ نہ ہوٹل پہ نہ کار پہ، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ لوگ محفوظ رہ سکیں، ٹھیک ہے. دین شادی وغیرہ جلدی کر لیں، بالغ ہو گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو ہے وہ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکا بالغ ہے تو ان کی شادی کر دی جائے. اب بات آ جاتی ہے فرینڈشپ کی. اگر لڑکیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں، لڑکے بھی کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے فرینڈ وہ کہاں پر بیٹھ رہے ہیں، کہاں پہ اٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. وہ اپنی صحبت کو اچھا بنائیں، ایسے دوست بنائیں جو کہ ان جیسی ہوں، نہ کہ ان برائی میں شامل ہوں. پھر دیکھیں وہی بات کہ انٹرنیٹ کو کنٹرول میں کرنا سیکھیں. یہ جو چیٹنگ ہوتی ہے، ان چیزوں سے دور رہیں. کہ آپ لوگ اس طرح مائنڈ بنائیں اپنا کہ اگر ہم نے کسی سے بات کر لی فون پہ تو اللہ نہ کرے کہ یہی فون، یہی میسیجز ہماری امی ابو پڑھ لیں تو وہ کس طرح کے ریئیکشن دیں گے، ان کا کیا ریئیکشن ہوگا. ماں باپ تو ویسے ہی میں کہتی ہوں فوت ہو جائے گا کہ اگر لڑکی کی اس طرح کی بیہودہ چیٹنگ اگر کسی لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تو. آپ لوگ اگر اپنے آپ کو ریالٹی میں سدھارنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پلیز پلیز اس چیزوں کو عمل کر کے ایک بار اپنی زندگی میں دیکھیں. نہ تو آپ ان تمام چیزوں سے ہٹ جائیں گے بلکہ آپ لوگ اسلام کے اور قریب ہو جائیں گے. اسلام کو پڑھنا سمجھنا یہی چیزیں ضروری نہیں ہے، اس کو پھیلانا بھی ضروری ہوتا ہے. آپ کو اگر ایک بات پتہ چلتی ہے آپ لوگ دوسروں میں شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی یہ تمام چیزوں کو دیکھیں سمجھیں اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں، مجھے بھی اس کا فائدہ ہے، میرے لیے تو صدقہ جاری ہے. کیا پتہ میرے فوت ہونے کے بعد یہ ویڈیوز ایسی چلتی رہیں اور آپ لوگ سنتے رہو، اور جو گناہ گار ہوں وہ اپنی جو ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کے اللہ سے توبہ کرتے رہے. میں بھی اتنی کوئی وہ نہیں ہوں، میں نے بھی بہت زندگی میں گناہ کیے ہوں گے، لیکن ہمیشہ اپنے لیے ایسی کوئی چیز دنیا میں کر کے جائیں جو کہ صدقہ جاریہ بنتی رہے. آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی لوگ آپ کو دعائیں دیں. اگر کوئی لڑکی یا لڑکا میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان تمام کاموں میں شامل تھے اور آج میری ویڈیو سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں گے، تو ابھی اٹھیں، آئینے میں خود کو دیکھیں اور اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ میں لڑکا یا لڑکی آئندہ سے ان تمام کاموں سے توبہ کرتی ہوں سچے دل سے، اور میں اس چیز کا حلف اٹھاتی ہوں کہ میں آئندہ سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ آئندہ سے ان تمام چیزوں کو میں چھوڑ دوں گی اور میں آج سے ہی توبہ کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں گی. آخری بات، یہ نہ کوئی فن نہیں ہے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ صرف اور صرف تباہی ہے، یہ بچتاوا ہے. جس نے تو یہ کام کیا ہے وہ تو آج توبہ کر لے، اور جس نے یہ کام نہیں کیا نا تو خدا کے لیے کبھی بھی ان کاموں کے پیچھے نہیں جانا. اس کے پیچھے صرف اور صرف گمراہی ہے، تباہی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور یہ اپنی عزت، اپنا گھر، اپنی اولاد سب کچھ برباد کر دیتی ہے. آپ لوگوں کے خود کے ہاتھ میں ہے اب سب کچھ، یا تو اس کو برباد کر دو یا تو اس کو سنبھال کے رکھ لو. بہت شکریہ.